अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट में खुश आमदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, एक अदालती फैसला सामने आता है। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की हिदायत होती है और फिर ये तय किया जाता है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाएगा। इंतजामिया की तैयारियां शुरू होती हैं, सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि मामला तय हो चुका है। लेकिन फिर रात आती है और पूरी सूरत हाल अचानक बदल जाती है। शिफा इंटरनेशनल की बजाय बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। ना कोई तवील वजाहत, ना अवाम को पहले से वाज़ेह तौर पर आगाह किया जाता है कि फैसला क्यों तब्दील हुआ। एक तरफ शिफा इंटरनेशनल का नाम सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ अचानक पिम्स मुंतकिली अमल में आ जाती है। हुकूमत की तरफ से बाद में ये मौक़िफ़ सामने आता है कि पीटीआई कारकुनों की जानिब से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया। यानी जो मंसूबा पहले शिफा इंटरनेशनल के लिए बनाया गया था, सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर उसे बिल्कुल तब्दील कर दिया गया और अचानक तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस पूरे वाक़े की सबसे अहम ये बात है कि इसके तकरीबन 1 घंटे में उन्हें दोबारा अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। यानी एक ही रात में 3 बड़े जो हैं वो मरहले सामने आते हैं। शिफा इंटरनेशनल जाने का फैसला, अचानक पिम्स मुंतकिली और फिर मुख्तसर तिब्बी मुआयने के बाद अडयाला जेल वापसी हो जाती है। और यही तरतीब इस पूरे मामले को सियासी और कानूनी तौर पर इंतहाई अहम बना देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स लेकर जाना अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इस मामले पर हुकूमत और इंतजामिया के रवैये को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए तौहीन अदालत की बात की और बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को मजीद तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। तो दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड के मुताबिक पीटीआई कारकुनों की वजह से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स में कराना पड़ा। यानी एक ही वाक़े के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें हमारे सामने। एक तरफ अदालती हुक्म, उस पर अमल दरामद का मामला, दूसरी तरफ सिक्योरिटी और इंतजामी इख्तियार का मौक़िफ़। इन दोनों के दरमियान बानी पीटीआई की सेहत और तिब्बी सहूलत का मामला जू केतु मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए हैं। सफीना खान ने हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राशिद शरीफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शुरू करना चाहूंगी सुमैया साहिबा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने कहा कि ये जो अचानक से हमने फैसला लिया ये सिक्योरिटी की वजह से लिया गया। अगर सिक्योरिटी का खतरा पहले से ही मौजूद था तो शिफा इंटरनेशनल ले जाने का फैसला ही क्यों किया गया? सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है क्योंकि इमरान खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको भी आपको अंदाजा है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की जो सिचुएशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, उसमें अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई फिर कोई फसाद बर्पा करने की कोशिश करती है तो उसके लिए ये मेजर्स लेना जरूरी थे। मतलब अगर वहां कोई खुदा ना खास्ता कोई उन्होंने दहशतगर्दी की या कोई और फिजा क्रिएट करने की कोशिश करनी है तो उसको एक और पॉइंट उनको दूसरी तरफ लेके जाना, ये उसी सिक्योरिटी के मद्देनजर था कि ये ना हो कि शिफा के बाहर कोई हंगामा हो। उस हंगामा आराई से महफूज रखने के लिए उनको पिम्स में बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई। उनके तमाम डॉक्टर्स ने टेस्ट मुआयना किया, जरूरी तिबी इमदाद देने के बाद उनको दोबारा से अडयाला मुंतकिल किया गया। और अडयाला के इस वक्त भी जब ये फैसला हुआ वो अडयाला के कैदी थे। अगर वो शिफा या पिम्स या कहीं भी रहते हैं तो अडयाला के कैदी हैं, लेकिन उनकी हर कैदी को, क्योंकि हेल्थ के बेनिफिट्स हासिल करना हर कैदी का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसका हक बनता है, तो कैदी को सेहत की सहूलत देना, हर कैदी को ये सहूलत देना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। और उसी के मुताबिक इमरान खान साहब को उनकी सेहत के लिए मुतल्लिका प्रोफेसर और डॉक्टर्स की मौजूदगी में डॉक्टर्स के पैनल्स ने उनका ट्रीटमेंट किया और जहां तक उनकी बहन है वो भी वहां मौजूद रही और उन्होंने उनके साथ मतलब उनके जो अपने प्रोफेसर डॉक्टर जिसको वो रिकमेंड कर रहे थे हसन साहब, वो भी वहां हसन साहब उधर वो भी मौजूद रहे। बानी पीटीआई को कैदी के तौर पर भी तमाम सहूलत, उनको हेल्थ की सहूलत दी गई है और गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया है तो किसी सिक्योरिटी रीजन के मद्देनजर रखते हुए बड़ा बेहतरीन फैसला लिया है।
آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو انتشاری لیکن سمیہ صاحبہ، لیکن آپ نے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے فیصلہ لیا گیا ہے، تو کیا آپ نے اتنا بڑا جو یکدم ڈیسیژن لیا، اس میں کسی کو بھی اس چیز کی اطلاع نہیں دی گئی؟ تو آپ کے پاس باقاعدہ کوئی سیکیورٹی رپورٹ موجود ہے کہ واقعی وہاں پہ سیکیورٹی ایشو تھا؟ میرا ویو لینا، تو میرا ویو آپ لینا چاہ رہی تھی، تو اس کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ ویو بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، جو ان کی پریویس ان کے حالات دیکھیں تو ہر موقع پر یہ کوئی نہ کوئی انتشار یا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ اب اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر ایک اور ہنگامہ آرائی کی کیفیت پاکستان میں موجود ہو جاتی، اور اس کی ہم اس ٹائم متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن سمیہ صاحبہ، اگر صورتحال آخری وقت میں تبدیل ہوئی ہے تو حکومت نے عدالتی حکم میں تبدیلی یا وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کرنا تھا نا، یکدم خود سے جو ڈیسیژن لیا گیا، تو اس سے تو ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس سے تو چیزیں بہت زیادہ۔ صحت کی سہولیات عمران خان کو دی جا رہی ہیں، ڈاکٹرز کے چیک اپ، میڈیسن، ان کی جو آئی کی ٹریٹمنٹ ہے یا اس سے ریلیٹڈ اور بھی ان کی 2-3 جو بیماریاں تھیں، ان کو متعلقہ فیسلٹی دی گئی، اور جب ان کو مطلب وہاں سے صحت کی کلیئرنس ڈاکٹرز کی طرف سے ملی ہے تو دوبارہ ان کو اڈیالہ شفٹ کیا گیا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا سفینہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پیمز میں طبی معائنہ اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا تو بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جانے کا جو ابتدائی طور پر فیصلہ لیا گیا وہ کس بنیاد پر تھا کہ ہمارا جو علاج ہے وہ صرف شفا انٹرنیشنل میں ہی ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ فرسٹ آف آل دیکھیں، جب آپ نے ابھی کی اس سچویشن پہ بات کر رہی ہیں، آپ تھوڑے دن بیک پہ چلے جائیں جب کورٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا اور اس میں اسپیسیفکلی چند لائنیں لکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ الشفا ہاسپٹل کے باہر گیدرنگ نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی کراؤڈ نہیں ہوگا۔ پھر اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ قیدی سے ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز کے اوپر پولیٹیکلی طور پر اس کو یوز نہیں کیا جائے گا۔ سو وہ تمام چیزوں کی وائلیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی جو ہیں ان کی بہنوں نے کر دی ہوئی ہے، ان کے ورکرز نے کی ہے، ان کی پارٹی نے کی ہے۔ الشفا کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کی صورت میں جس طرح سے لوگوں کو پہنچا دیا گیا، میڈیا وہاں پر سارا موجود تھا، وہاں پر یوٹیوب اور ٹک ٹاکرز نے ایک پورا ہجوم لگا دیا تھا، تو وائلیشن تو پہلے ہو گئی تھی جو عدالتی حکام کی۔ لیکن اب اگر حکومت کا یہ ثوابدید تھا، وہاں پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے سچویشن کو اسیس کیا، بیکاز ڈیفینیٹلی اگر وہاں پر اس سچویشن میں بانی تحریک انصاف پہنچ جاتے اور وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، گاڑی کے اوپر کوئی جمپ کر سکتا تھا، ایسی سچویشن میں خدا نہ خاصا کوئی دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی میڈیا کی صورت میں بن کے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ جو حکومت پی ٹی آئی پر سیکیورٹی جو ہے صورتحال خراب کرنے کا الزام لگا رہی ہے، تو کیا اس حوالے سے کسی کارکن کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کوئی گرفتاری ہوئی، کسی کی ہلاکت ہوئی یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی؟ نہیں، وہ گرفتاری کی بات ہی نہیں ہے، وائلیشن سیدھی کورٹ کے حکم کی ہوئی ہے نا، وہ تو پہلے ہی۔ اب مجھے لگتا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا بانی پی ٹی آئی کو، کیونکہ ان کی بہنیں چاہتی، میں پہلے سے کہہ رہی ہوں ان کے خاندان کے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ باہر آئیں۔ دیکھیں اگر یہ وہ فالو کر لیتے انسٹرکشنز، مت لیک کرتے باتیں، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا دیا گیا کہ الشفا میں پہنچایا جائے گا، مرضی کی تو موت بھی نہیں ملتی کسی کو۔ تمام لوگ جو ہے وہ ماضی میں بھی جب فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے وہ بیمار ہوئے تو کہاں گئے تھے؟ سروس ہاسپٹل میں گئے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ میں نواز شریف ہاسپٹل میں چلا جاؤں، شریف ہاسپٹل میں چلا جاؤں، لیکن ان کو وہاں نہیں لے جایا گیا، ان کو بھی سروس ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ تو یہ بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے تو اترے ہوئے ہے نہیں، ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے احکامات دیے جانا اٹس اے پریویلیج، لیکن اس کی وائلیشن کس نے کی؟ ان کی اپنی بہنوں نے، ان کے اپنے کارکنان نے پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کا یہ ثوابدید تھا کہ وہاں پر سچویشن بگڑ رہی ہے، ان کو کہیں اور لے گئے، اور اس سے بھی چھوڑ دیں آپ کے کہاں لے کے گئے؟ ان کی اپنی بہن جو عظمیٰ خان کا اس ساری سچویشن کے بعد ان کی طرف سے ان کی بہنوں کی جانب سے کی گئی نا؟ نو، تو وہ وائلیشن ہے نا، چاہے بعد میں بھی ہو، پولیٹیکلی اسٹنٹ کے طور پہ۔ لیکن یہ ڈیسیژن تو پہلے ہی لے لیا گیا نا رات کے اندھیرے میں۔ ڈیسیژن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کلیئرٹی کے ساتھ تھا کہ ان کی بہن وہاں موجود ہوگی، ان کا پراپر چیک اپ ہوگا۔ ان کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ ماشاء اللہ میرا بھائی بالکل فٹ ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہے۔ تو ایک بلڈ پریشر کی بیس پہ اور ان کی تمام ہیلتھ کا چیک اپ ہوا ہے، بالکل ان کو مینٹلی جو ہے وہ اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس لوگ باتیں کرنے والے موجود نہیں ہے، ان کی مسز وہاں پر ہے، وہ لگتا ہے اپنی مسز سے بھی اکتا گئے ہیں، ان کو فریش فیسز چاہیے۔ تو میں تو یہ سجیشن دوں گی جیل انتظامیہ سے کوئی فریش قیدی ان کے سراؤنڈنگ میں رکھتے تاکہ وہ ان کو دیکھ کے ان سے باتیں کرتے رہے۔ ان کو بالکل ہیلتھی ہے، فٹ ہے، صرف ان کو باتیں کرنے والے لوگ چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، ماضی میں بانی پی ٹی آئی خود کہا کرتے تھے
کہ جیل میں جا رہے ہیں, آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں جا رہے. اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی ہیلتھ کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ ان کی بہنیں یا شاید ان کے گھر والے بھی اتنی اچھی طریقے سے وہ نہیں رکھ سکتے تھے. سوری جی سفینہ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اتنا خیال تو شاید ان کی بہنیں بھی نہ رکھ پاتی, ان کے کارکنان بھی نہ رکھ پاتے, جتنا زیادہ لیوش قسم کی لائف ان کو. obviously جیل ہے, لیکن وہ جیل کے صرف دیواریں دیکھیں نا, لیکن اس کے اندر جو ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ کسی عام قیدی کو میسر نہیں ہے. وہ اب مجھے بتائیں, وہ تمام باتیں کرما ہے نا, وہ جو خان صاحب دوسروں کے لیے کہا کرتے تھے کہ تجھے جیل کے اندر اے سی بھی چاہیے, ٹی وی بھی چاہیے, ملاقاتیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے, پڑھنے کے لیے اور ہر چیز چاہیے. آج وہ خود اپنے منہ سے ڈیمانڈ کریں گے. میں نے نہیں کہا, یہ ان کی بہن کے الفاظ ہے کہ بھائی میرے بھائی کو یہ ساری چیزیں چاہیے. ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا, ان کی مسز ان سے روز ملتی ہے. 3 سال ہو گئے نا سفینہ صاحبہ, 3 سال ہو گئے ہیں. 3 لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. ایک سیکنڈ, 4-6 ماہ سے زیادہ جیل میں انہوں نے اسٹے بھی تو نہیں کیا نا. کر رہی ہے. نو یہاں آپ ڈسکریمنیشن کر رہی ہیں. ان کی مسز کی فیملی لگاتار کنٹینیوسلی ان سے ملاقات کر رہی ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری بہنوں سے ملوایا جائے. ان کی بہنوں کو منع کیا گیا کہ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کرنی. اگر وہ اچھا ہوتی ہے, ان کے کارکنان کس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کی طرف سے جو پارٹی اراکین ہے وہ کس چیز پہ احتجاج کرے کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کا بیانیہ ختم ہو گیا. وہ جو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے, اس کی آنکھ چلی گئی ہے, وہ نابینا ہو گیا, وہ سب ختم ہو گیا. انٹرنیشنلی جو پاکستان کو ملائن کیا جاتا تھا, ان کا پروپیگنڈا رول بیک ہو گیا. سو اس لیے اب ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. اب اس کے اوپر کہ جی شفا ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے, بھائی وہ ان کی مرضی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے تو جائے نا کورٹ میں. تو حکومت کے پاس بھی رائٹ ہے, جو وائلیشن ان کے بہنوں نے کی ہے, ان کی پارٹی کے لوگوں نے کی ہے, اس کے اوپر بھی تو وائلیشن بنتی ہے. اب اگلے 10 ماہ تک آپ یاد رکھیے گا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خان صاحب کو ملنے کے لیے کسی کو اجازت دی جائے گی, کیونکہ کھلی وائلیشن تو ان کی فیملی نے کی ہے. ٹھیک ہے راشد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سفینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وائلیشن کی گئی ہے, لیکن اگر سیکیورٹی کنسرن تھے, جس طرح وفاقی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس سیکیورٹی کنسرنس کی بیس پر یہ جو فیصلہ ہے ان کو اچانک سے رات کے اندھیرے میں بدلنا پڑا, تو سیکیورٹی کنسرنس واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عدالتی حکم آتا ہے, اس پر عمل بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے اپنی مرضی سے, اور رات کے اندھیرے میں وداؤٹ اینی آپ کسی سے بھی مشورہ کریں, کوئی بات کریں, ان کے کارکنان کو بتائیں, ان کی پارٹی کو بتائیں, سے مشاورت کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ڈیسیژن کورٹ کا ہے, یہ ایک آزاد عدلیہ جیسے فیصلہ کرتی ہیں, ایسے ایک فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیٹیگوریکلی واضح بتایا گیا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے. تو کیا گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ سارے انتظامات ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. ایک تو سب سے ایٹ دی لاسٹ جو ہے, ایٹ دی 11th hour وہ شفٹ کیا گیا اس کے اوپر. تو اس پہ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی موقف لے چکی ہے, بتا چکی ہے کہ ان کو پہلے تو آپ یہ ہے کہ اگر ایک قیدی بیمار ہے, ایک تو آپ اس کے رائٹس جو ہیں وہ سلب کر رہے ہیں, جو ایک قیدی کے رائٹس ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کسی عدالتی آرڈر کی ضرورت کیوں ہے؟ فوراً کیوں نہیں لے کے جایا جا رہا؟ ایک بندہ بیمار ہے تو کیا وہ اس کی چیک اپ کے لیے پہلے عدالت کے پروسیجر سے گزر کے اس کے آرڈر لیے جائیں گے, پھر اس کو لے جایا جائے گا؟ اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ لیٹ کیوں کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا گورنمنٹ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمجھ رہا ہوں کہ گورننس کے اوپر یا گورنمنٹ کی جو سیکیورٹی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہاں پر لیپس ہیں, جو کہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ الشفا کی بجائے جس ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا ہے اور وہاں پہ چیک اپ کے بعد بالکل ایٹ دی 11th hour, تاکہ مطلب یہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے صرف ایک عدالتی حکم کو بظاہری طور پر دکھایا گیا ہے کہ ہم اسے پورا کر رہے ہیں. عدالت نے آرڈر کیا ہے تو ہم کنٹیمپٹ میں بھی نہ چلے جائے, کوئی اور ہم پہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بجائے ہمیں جو ہے بتانا ہو کہ بھئی ہم نے کام اپنا کر دیا, ہم لے گئے, وہاں پر چیک اپ ہو گیا, فٹ قرار دے دیا اور واپس بھیج دیا. تو اس میں کافی سوالات ہیں. تو پیپلز پارٹی پہلے ہی موقف بھی ایسا لے چکی ہے کہ یہ جو ہے اس میں 2-3 وائلیشنز. ایک تو ہے کہ عدالتی آرڈرز کی وائلیشن ہے براہ راست, دوسرا یہ ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں اس کی بھی جو ہے وہ وائلیشن یہاں پر ہے, تیسرا یہ ہے کہ تنہائی میں رکھنا. جی کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو دیکھیں, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو رائٹس ہیں, جو ایک مینول ہوتا ہے, پرزنر مینول ہے, اس کے مطابق جو رائٹس ملے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر ہم اس طرح کی فیسلٹیز اور ان کے مرضی کے ہاسپٹل میں اگر ہم ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کا علاج شروع کر دیں, تو ہر قیدی کی جانب سے یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو جائے گی اور ہمارے لیے یہ جو ہے پرابلم کریٹ ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے وہ اس طرح اچانک بدل دیا؟ نہیں, یہ فیصلہ بدلنے کے اوپر نا یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے اس کو فیصلہ جو ٹھیک ہے انہوں نے کی, لیکن اس کا جو ایٹ دی 11th hour ڈیسیژن لیا گیا نا وہ نہیں سمجھ آ رہا.
کہ کیوں اسے ایسا کیا گیا, فیصلہ کیوں کیا گیا ایسے کہ ایک دم سے فیصلہ خود ہی بدل لیا, اور اس میں کسی کورٹ کا کوئی آپ نے آرڈر نہیں لیا, کسی کورٹ سے رجوع نہیں کیا, کورٹ کے ساتھ آپ نے کوئی باضابطہ اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا اور بتایا نہیں کہ یہ معاملہ ہے, یہ سیکورٹی لیپس ہیں, ہم اس وجہ سے ایشوز ہیں اور ہم جو ہے یہ کرنا جا رہے ہیں. ایسا کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامات ان سے نہیں ہو سکے, جبکہ پتا تھا کہ ایک پارٹی کے جو ہے بانی ہیں وہ آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے پارٹی کے لیڈر لیول لوگ پر آپ شفا انٹرنیشنل کے باہر سیکیورٹی جو ہے اپوائنٹ کرتے ہیں, لگاتے ہیں, اور آپ کی جو اکانومی آلریڈی اس لیول پر ہے اور آپ ساری سیکیورٹی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, 2 دن سے یہ ایشو چل رہا ہوتا ہے, 48 آورس کا ٹائم دیا جاتا ہے, اور پھر آخری گھنٹوں میں رات کو بالکل 12 بجے کے بعد ان کو وہاں پہ منتقل کرنے کی خبریں آتی ہیں, اور پھر اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. تو تب سیکیورٹی کنسرنز نہیں تھے کہ رات 2-3 گھنٹے ان کو وہاں اسٹے کرنے کے بعد واپس دوبارہ ہی ان کو جو ہے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا, جبکہ عدالت کا یہ حکم تھا کہ اگلی ہیئرنگ تک ان کو ہاسپٹل میں رکھا جائے. جی بالکل, عدالت نے ان کے تمام تھورو ایگزامن کے حوالے سے بتایا گیا, اس میں آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہارٹ کا چیک اپ ہوگا, ان کے کمپلیٹ جو ہے وہ باڈی ایگزامن ہوگا, اور اس کے لیے ظاہر ہے ٹیکس ٹائم, تو راستے اس کو ٹائم تو لگتا ہے نا اس میں, لیکن اس کو فوری ہی اس میں ایک جیسے کہ میں نے پہلے کہنا ہے کاروائی سی پوری ہوئی ہے, اس کو کیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی تو شروع سے اس کا ایک ہی موقف ہے, ہماری جماعت نے ہمیشہ سے انسانی حقوق کی بات کی ہے اور جو پرزنرز رائٹس ہیں ان کی بات کی ہے, جو ایک یہ سیدھا سا وائلیشن ہے عدالتی احکامات کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے سمیہ صاحبہ, وفاقی گورنمنٹ نے اس کیس پر دوبارہ نظر ثانی کی عدالت کو جو ہے درخواست دے دی ہے. اب آپ نے درخواست کس بیس پر دی ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی آپ نے اپنی مرضی کا کروا لیا. دیکھیے آپ کو پتہ ہے جو قیدی ہے اس کو اس کی مرضی کے مطابق صحت کی سہولت دینا پاسبل نہیں ہے. ہر قیدی اگر اپنی مرضی کی سہولت لینا شروع کر دے, ہر قیدی یہ فرمائش شروع کر دے کہ مجھے فلاں ہاسپٹل چیک کرائے, ایک وہ گورنمنٹ کے قیدی ہیں تو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ادھر ان کا ٹریٹمنٹ کرانے میں کیا قباحت ہے؟ جب ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کے پاس اچھے خاصے پروفیسر, اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں, تو ایک اسپیسیفکلی ایک یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو چوز کرنا یہ کہاں کا دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ پرائیویٹ سیکیورٹی اتنی ان کو مناسب نہ لگی ہو ہمارے ادارے ہیں, اور انہوں نے اسی خیال کو مناسب سمجھا ہو کہ یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ سے کوئی حادثہ ہو جائے اور پھر دوبارہ سے پی ٹی آئی میں جو انتشاری مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ انتشار پھیلانا شروع کر دیں. تو یہ بہت اچھا فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ بھی دیا ہے, ڈاکٹر کے پینل نے ان کو چیک بھی کیا ہے, اور اپنی صحت کی سہولیات لینے کے بعد قیدی صاحب دوبارہ سے اپنی اڈیالہ جیل شفٹ کر دیے گئے. اور میرا خیال ہے جہاں جہاں ان کو صحت کی سہولت درکار ہوگی, میرا نہیں خیال کہ میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ سمیت کسی کو بھی ہماری پی ایم ایل این میں سے کسی کو سیکیورٹی ایشوز تھے تو پھر جیل میں ساری چیزیں جو ان کے لیے ارینج کر دی جاتی, ان کا وہیں پہ چیک اپ ہو جاتا, ان کو باہر نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ جب وہ باہر نکلیں گے تو پھر اس طرح کے سیکیورٹی ایشوز تو ہوں گے, تو آپ کی گورنمنٹ کے لیے بھی خطرہ ہے. انہوں نے جب بھی کوئی عدالت دیکھیے, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, عدالت نے ان کو صحت کی سہولت پرووائڈ کرنے کو کہا, ان کو ہمیشہ بتایا گیا, لیکن پہلے تو آپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم عدالتی حکم کو امن جو ہے اس پر فیکٹری آن رکھیں, اور ابھی بھی ان کو صحت کی سہولت دی گئی ہے. اور صحت کی سہولت ہماری گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہر قیدی کا یہ بیسک رائٹ ہے, اس کو صحت کی فیسلٹی دی جائے, اور قیدی نمبر 804 صاحب کو بھی یہ فیسلٹی دی گئی ہے, اور کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, باقاعدہ ان کو ہیلتھ فیسلٹی بھی دی گئی ہے. اور سیکیورٹی کنسرن انہی کے فائدہ کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہے, کیونکہ انہی کے اندر ہی اتنے انتشاری موجود ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے خیر خواہ کون ہے اور ان کے دشمن کون ہے اور ان کے حلیف کون ہے. 6 تو ان لوگوں نے پی ٹی آئی میں گروپ بنائے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی سیاست کرانے کے چکر میں عمران خان صاحب کو ذلیل ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور خود جو ہے نا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں کچھ دن پہلے اچھا بچہ بن کے وہ ایک اسٹیٹمنٹ اچھی کہ اب ہم نے خاموش رہنا ہے, اس کے بعد فورن میڈیا کو ڈفرینٹ رپورٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس ٹائم کون سے اٹھ کے کوئی بھی باہر کے لوگ آ کے ان کے اوپر حملہ کر دیں اور پاکستان میں ایک انتشار شروع ہو جائے, تو پاکستان اس وقت انتشار کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہے. ٹھیک ہے,
अच्छा सफीना खान, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह जो है सुमैया साहिबा कह रही हैं कि हमने जो अदालत के हुक्म पर अमल किया और उनका जो है प्रॉपर चेकअप करवाया गया। अब पहले हम ये समझ रहे थे कि चूंकि अब जो है उनकी जो वो चाहते हैं उनका इलाज करवाया जाए उनकी मर्जी के हॉस्पिटल में, और वो जो 27 सितंबर को एहतजाज का उनकी कॉल थी और उनका फैसला था वो शायद मौखर हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसको देखा जाए तो एहतजाज और इस तरह की जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इस सारे सिचुएशन के बाद जो है उन्होंने जो है पीटीआई ने 27 सितंबर को एहतजाज का फैसला जो है उन्होंने कहा है कि ये बरकरार रहेगा और तमाम अपोजिशन जमातों को इस पे शिरकत की दावत भी उनकी तरफ से दी गई है और अवामी राबता मुहिम उन्होंने कहा है कि हम इसको मजीद तेज करेंगे। अब चीजें आपको क्या लगता है किस तरफ जाती दिखाई दे रही हैं? देखें, पहली बात तो जो आपने खुद ही अपनी बातों में अपना जवाब भी दे दिया। मुझे लगता है कि जो प्रोपेगेंडा किया गया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के जो बानी पीटीआई हैं वो खुदा न खास्ता डेथ बेड के ऊपर हैं, वो एक्चुअली में उनसे मुलाकात करने का बहाना था और उसकी वजह से इन्होंने जो नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ इंतशारी जो सियासत ये पार्टी कर रही है उसका मुंह बोलता सबूत है कि जैसे उन्होंने कहा कि अब मुझे बताएं उनकी बहन उनकी खुद अपने मुंह से बोल रही है ना कि वो फिट है, तो वो प्रोपेगेंडा तो खत्म हो गया। आप कह रही हैं इलाज किस चीज का करवाना है, जब उनकी बहन कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है वो हेल्दी हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग किस चीज का इलाज करवाना चाहते हैं। लेकिन उनकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफीना साहिबा ये कहा है कि वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, प्लीज आप बोलो, ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, हम शिफा इंटरनेशनल का जा रहे हैं। तो वो बार बार कह रही थी, मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेकअप हो जाए फिर हम आपको वहां पे लेके जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नो, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो फिजिकली बीमार थे या उनकी हेल्थ कोई इश्यू था। उन्होंने कहा मेंटली, उन्होंने कहा वो एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार थे, यानी कि उनको दिमागी प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी बहन ने, मुझे जो समझ लगी है उस प्रेशर से कि मेरे भाई की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है, वो पागल होते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी शख्स आप किस महल के अंदर भी रहता हो तो उसको भी एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि ये जो एक बीमारी है ये दिमागी होती है। कहीं से भी आप सोच सकते हैं, एक इंसान परफेक्ट रह रहा है, जेल के अंदर रह रहा है, भाई आप समझ रही है कि वो एक प्राइवेट शख्स है जो घर में बैठा हुआ, महल में बैठा हुआ है, उसको फिजिकली कोई बीमारी नहीं है, उसको उसकी अंदरूनी तौर पे भी उसका चेकअप हुआ। उसकी बहन कह रही है आप ब्लड प्रेशर की वजह से उसको ले जाया गया, वो खुद कह रही है उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। तो वो जो एक इंतशारी नैरेटिव लेना था इन्होंने उस कैदी नंबर 804 से मिलकर वो ले लिया है। वो कह रही है कि मेरे भाई ने कह दिया कि चढ़ दौड़ो रियासत के ऊपर, ये है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहां पर लगना चाहिए इनके ऊपर अदालती हुक्म। मैं वेट करूंगी कि अब अदालतें खुद तो बड़ी आजाद हैं, ऑर्डर कर देती हैं मनपसंद के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए भी, और जब एक शख्स से मिल के आने के बाद वो ऑर्डर जो वो लोगों को सुनाना चाहती थी, जो पूरी दुनिया को वो बताना चाह रही थी कि मेरा भाई चाहता है कि जो हमारे वर्कर हैं वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर चढ़ दौड़े, ये है वो नैरेटिव। इसलिए मुलाकात करने के लिए जा रही थी, इसलिए ये नैरेटिव सुनाना चाह रही थी। ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो रो के इनके फैमिली मेंबर्स कह रहे थे वो डेथ सेल में है, वो आइसोलेशन में है, तो बुशरा बेगम किनसे मिलके आती हैं? अगर वो आप मुझे बताएं, बीइंग अ वाइफ, अब वो हस्बैंड एंड वाइफ तो कहीं पे भी जाते हैं अपनी, वो ये भी कह रही थी सुफीना साहिबा कि उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनको भी स्वेयर एंजाइटी हो रही है और उनके साथ भी बड़ा जुल्म किया जा रहा है, उनको कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है। आप मुझे बताएंगे तो फिर वो जो एक नैरेटिव था वो डट गया है, वो डरा नहीं, उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। ये इनके यूट्यूबर, इनके ही टिकटॉकर्स बता रहे हैं, इनके ही एंकर्स बता रहे हैं, इनके मीडिया पर्सन बता रहे हैं, वो नहीं डरता वरता। उसने कहा फौरन मुझे अडियाला जेल वापस लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं बैठना चाहता। तो मुझे बताएं कि फिर वो एक कमजोर इंसान है ना, बानी पीटीआई कमजोर इंसान है जिसको तमाम फैसिलिटीज मिल रही है, उसकी हेल्थ भी बिल्कुल फिट है, मतलब कि हर तरह से उसका फायदा उठाया जा रहा है, उसको किसी किस्म की कोई ऐसी नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। उसकी बीवी वहां रखी हुई है कि वो मिल सके, बीवी की फैमिली मेंबर्स उनको हर दूसरे दिन जाकर मिलते हैं। तो मतलब कि अब खान साहब के बारे में कोई नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता। एंजाइटी दिमागी तौर पे कोई भी इंसान सोच ले, अब उनको आदत है हर वक्त लेक्चर देने की, बोलने की, लोग बैठ जाए और सुने, वो जो मुंह में आए वो बोलते चले जाए, वो उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यही बात करने वाली थी, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। हस्बैंड एंड वाइफ तो दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाए, अपनी जन्नत बसा सकते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उनको तो किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब के लिए मैं तो कहती हूँ इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह अल्लाह करे जब उनकी अदालतें, ये जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, जिस तरह से आज फैसला हुआ है,
कल को कोई और फैसला होगा और वो बाहर आ जाएंगे, वो नैरेटिव कहाँ गया? मुझे आपके थ्रू पूछना है। जो कह रही थी रियासत डटने के नहीं खड़ी, रियासत लेट गई है खान के सामने कि जी बाहर आ जाओ, खुदा के लिए हम तुझे बाहर निकालना चाहते हैं, वो तो फिर इन्होंने अपने हाथों ही दबरदूस कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया, वैनिश कर दिया उस नैरेटिव को, यानी कि वो भीख मांग रहा है कि मुझे बाहर निकालो। जो है मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने तो वहां पे बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं की, वो तो सीधा लंदन चले गए। नहीं तो इनको भी अपॉर्चुनिटी, ये तो नहीं डील मिल रही ना, नहीं डील मिल रही ना, जिन्होंने इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनाया कि डील हमने तो अभी तक यही देखा है कि जो जेल से हॉस्पिटल जाता है वो फिर सीधा बाहर ही जाता है, वो दोबारा अडियाला नहीं जाता। लेकिन रात को हमने ये भी मिसाल देखी कि वापस अडियाला भी गए हैं। वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, वायलेशन कर दी ना अदालत के, जो उन्होंने अहकामात थे उसको फॉलो नहीं किया। अब इतना ब्लाइंडली तो कोई भी वायलेशन हो रही हो तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। अब हुकूमत ने भी तो कहीं स्टैंड लेना था ना। अगर ये इनकी बहनें इतनी इनकी वेलविशर्स होती तो ये हरकतें ना करती, ना इंटरनेशनल मीडिया को लीक करती, ये सारी चीजें खामोशी के साथ होने देती। जब वो बनी गला पहुंच जाते फिर डिस्क्लोज करते। लेकिन इनकी बहनें, में पहले दिन से मेरा ये बिलीव है कि ये नहीं चाहती कि जो बानी पीटीआई है वो जेल से बाहर आए। वो चाहती है कि ये लोग जेल में बैठे रहें, और जो बाहर जो आपने कहा केपीकी के जो सीएम बैठा हुआ है उसकी मौज मस्तियां तो खत्म हो जाएंगी ना। वो तो नहीं, वो तो फेल हो चुका हुआ है। जिसको लेके आए थे कि ये कोई बहुत बड़ा कोई बानी पीटीआई का नुमाइंदा आ गया है जो उस जेल की सलाखें तोड़ देगा, दीवारें तोड़ देगा और उसको बाहर निकाल लेगा, एक दफा भी मुलाकात नहीं कर सका। तो बात सिर्फ वही है कि पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव फैलाना था और वही लिया है। मेरे ख्याल से अब तो दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ भी। फिर तो बाकी कैदियों को भी उसी तरह से इजाजत दें, वो अपनी मन मर्जी के हॉस्पिटल्स में जाके बैठ जाएं और वहां पर जाके अपना इलाज करवाएं। क्योंकि ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्योंकि ये कोई रॉयल ब्लड से बिलोंग है इनका, तो लिहाजा इनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए और बाकी कैदियों को जैसे जिस हाल में है उसी में छोड़ दिया जाए। आप मुझे बताएं, अपने किसी नुमाइंदे को जरा भेजें कभी जिंदगी में, अगर आपका कभी चांस हो कि बुशरा बेगम किस हालत में रह रही है। एक नया बैरक उनके लिए ब्रांड न्यू बनाया गया था अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन। तो आप मुझे बताएं कि किसी आज तक खातून के लिए ऐसे बैरक बनाए गए हैं, ब्रांड न्यू बैरक बना के उनको मूव किया गया है कभी जेल के अंदर? वो घर ही है भाई। इमरान खान साहब जो है उनके लिए 4-5 बैरकें खाली हैं, उनको वॉक करने के लिए वो सारे आसपास, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो आला नस्ल के कोई इंसान है। और कमी जो बेचारे गरीब कैदी हैं उनके पास हमारी सीएम के साथ तो बहुत ज्यादती हुई। उनको तो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे, उनके तो हालात वहाँ पे बहुत बुरे थे, तो इनके लिए नए बैरक बनाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको फ्राई पैन से कपड़े आयरन करने पड़ते थे, तो यहाँ इसने कोई ऐसा रोना नहीं रोया। मतलब उसको तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनकी मिसिस को भी तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं। सिर्फ ये एक रोना है कि मैं अकेला हूँ, सही, मुझे और लोगों के दरमियान में बिठाया जाए तो फिर वो जेल तो ना हुई। बिल्कुल सफीना साहिबा, इंसान सोशल एनिमल है और जब उससे किसी से बात नहीं होगी और वो अकेला रहेगा तो ये इशू तो होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है वकास मान साहब ने, एमपी हैं पीटीआई के। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वकास साहब, अदालत की हिदायत के मुताबिक इमरान खान का जो तिब्बी मुआयना हो गया, अब आपका एतराज क्या है कि हॉस्पिटल चेंज हुआ या अदालत से पेशी इजाजत नहीं ली गई और उनको जो है शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल जो है वो रेफर किया गया और वहां पे उनका चेकअप हुआ? देखिए, अदालत का तो ऑर्डर बड़ा क्रिस्टल क्लियर था और उसमें अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का नाम लिखा गया है। उसमें अदालत ने जो है वो एक बोर्ड का जिक्र किया है कि ये बोर्ड के मेंबर होंगे, जिनमें डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान की बहन, वो भी शामिल होंगे। लेकिन हकीकत में ये होता है कि इमरान खान को अल-शिफा भेजा ही नहीं जाता और डॉक्टर फैसल को वो बिठा के अल-शिफा ले जाते हैं और डॉक्टर उज़मा जो है उनको पिम्स ले जाते हैं। और डॉक्टर का वो कौन सा बोर्ड था, कौन से डॉक्टर थे, ये सारी चीजें जो है ये बड़ी जिस तरह से ये पिछले 2 दिन गुजरे हैं कर्ब की सूरत में, और हम तो समझते हैं कि अदालत का जो ऑर्डर है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। और ये पहली दफा नहीं है, इस साल में मुस्लिम लीग नून ये 3 दफा कर चुकी है। 3 साल पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको जूते की नोक पे रखा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं पंजाब में, इन्होंने नहीं करवाए। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पीटीआई को उनकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो अलॉट की जाएं, वो भी इन्होंने हुक्म नहीं माना।
تو ان کا یہ وتیرہ ہے، اب یہ تیسری دفعہ کر دیا. یہ ایک عام چیز نہیں ہے جی، یہ ایک سانحہ ہے. اگر آپ نے سپریم کورٹ کا بھی آرڈر نہیں ماننا تو پھر رول آف لا تو پہلے ہی نہیں ہے، تو بات تو ساری ختم ہوگی. پھر یہ عدالتیں بند کر دیں، پھر یہ کس لیے رکھی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا راشد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کو جو ہے یہ سارا جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے، حکومت کو کہیں یہ خدشہ ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی اپنی سیاسی تحریک کے لیے اگر ہم جو ہے اس کو اوپنلی کر دیں گے تو سیاسی تحریک اس کے لیے استعمال کرے گی، اور اگر ایسا ہے تو یہ بحران جو پیدا ہو رہا ہے اور یہ جو ایشو ہو رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم 27 سپٹمبر کو جو ہمارا احتجاج ہے ہم وہ دوبارہ جو ہے اس کو کرنے جائیں گے اور یہ ہمارا فیصلہ جو ہے برقرار رہے گا، تو یہ اس فیصلے سے حکومت خود ہی چیزوں میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سٹیبل ہی نہ ہو معاملات اور اسی طرح انتشار پھیلتا رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ظاہری تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اس حوالے سے جو ہے وہ خوفزدہ ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسی کاروائی جو ہے وہ نہ ہو جائے جو ایک کوئی بحران کی شکل اختیار کر جائے اور جو ان سے بعد میں کنٹرول نہ ہو. باقی اصل جو مسئلہ جو میں جو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کا حکم ہے اس پہ جو ہے اس کا احترام جو ہے وہ لازم ہے ہم سب پہ. کوئی بھی قیدی ہو، کوئی بھی ہو، انسانی حقوق کا اور عدالت کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس میں اس کو ہم جو ہے کسی اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے یا اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم جو ہے اس عدالتی حکم کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو یہ چیز میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کو جو تھا اس میں جو ہے یہ خود سٹیپ لینا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے ہی اس بات پہ وہ تنقید بھی کر چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں کہ یہ جو ہے گورنمنٹ کو خود چاہیے تھا کہ یہ جو ہے جو علاج کے حوالے سے یہ خود سٹیپ لیتی، نہ کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کا انتظار کرتی. تو اب باقی یہ ہے کہ جو ایک چیز جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو کہ عدلیہ جو ہے وہ ملک میں ایک ان کا مین کردار ہے، ایک رول ہے، ایک ستون کا. تو اگر عدلیہ کے جو ڈیسیژنز ہیں یا جو عدلیہ جو اپنے آرڈرز دے رہی ہے، اگر ان کو اسی طرح سے اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا اور اس طرح سے مستقبل میں بھی آگے کوئی عدلیہ کا آرڈر ایسا جو ہے اس کے اوپر جیسے عدلیہ نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ لاس ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آئین اور جو قانون کی بالادستی ہے نا اس کے لیے ایک کویسچن مارک ہوگا یہ. تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سمیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اب جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے 27 ستمبر کا فیصلہ برقرار رکھنے کا کہا گیا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی ان کو بھی شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اس سے تو پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوگی، گورنمنٹ کے لیے بھی ایشوز ہوں گے. تو آپ نے جو ہے کوئی مذاکرات کے لیے کوئی وہ چیزیں یا کوئی گنجائش رکھی ہے یا کوئی اس طرح کا سینیریو بن رہا ہے؟ بات سنیں، ان کو اس ٹائم کوئی ایسا سچ معاملات میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال اور مینیج کر رہی ہے اور ہمارے ادارے بھی الحمدللہ ان کو ہر طرح کا فیسلٹی ملی جاتی ہے. عوام میں بھی ہماری ان کے پیچھے نہیں لگتی ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنا لاسٹ ٹائم انہوں نے کرائسس کریٹ کیا، پاکستان کو جس دہانے پہ لا کے بانی پاکستان جو یہ خود کو کہتے ہیں جا کے چھوڑا تھا، ہماری معیشت انہوں نے بالکل زیرو پہ لا چھوڑی تھی، ہماری فارن پالیسی زیرو ہو گئی تھی اور اپنے کیے کرائے جو جرائم تھے اسی کی وجہ سے یہ اس ٹائم قید میں موجود ہیں اور ہم لوگ ان کو فیسلٹی بھی دے رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نئی سے نئی کہانیاں گھڑنا اور پھر اس کے پیچھے یوٹیوبرز کا ایکٹیو ہو جانا، جسٹ سوشل میڈیا ٹرولنگ پہ ہی ایکٹیو رہنا، اور عوام ان کے ساتھ ان کو سوچ چکی ہے، سمجھ چکی ہے کہ یہ جو کے پی کے میں 17 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے عوام کے لیے کیا ہے. آپ یہ بتائیں، ہمارے پاس بتانے کے لیے ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس بتانے کے لیے ہے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، موٹر ویز دی ہیں، کوئی ہمارے پاکستان کی امپروومنٹ میں ایز اے قائد انہوں نے کام کیا ہے. کچھ بتانے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے مواد.
पीटीआई का बताने के लिए हमारे पास कुछ है कि उन्होंने ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई है, ये जो बानी इनके पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई है कि जिसके पीछे अवाम इनके पीछे लगेगी। इन्होंने अवाम के लिए किया कुछ नहीं है, इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अवाम इनका सारा जो प्रोपोगेंडा है उनको देख चुकी है, अवाम इनके लिए अब निकलने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ लेकिन आप भी तो कह रहे हैं सुमैया साहिबा कि अवाम इतनी वहाँ पे जमा हो गई थी, लोगों का जमे गफीर था, कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद थी, यूट्यूबर्स थे, सिक्योरिटी इश्यूज हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो गए। देखिए वो अवाम कहाँ से निकली? इन्होंने तो कॉल करके अवाम को नहीं बुलाया ना। पीटीआई के जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं ना, उनमें बहुत सारे इंतशारी अनासर मौजूद होते हैं जो कुछ न कुछ फस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें से चाहे अवाम इनके लिए ना निकले, लेकिन ये जो इनके एमपी एमएनए है ना, वो इस टाइम कारकर्दगी तो कोई कर नहीं रहे, अवाम के लिए काम वो कर नहीं रहे। 24 घंटे वो अडियाला जाने की उनकी ड्यूटी लगी होती है, जहां अलीमा खान उज़मा खान इनकी हाजिरियां लगा रही होती हैं कि कौन सा एमपी आया, कौन सा एमएनए नहीं आया। ये वो वाले लोग होते हैं जो इस टाइम पार्लियामेंट में तो मौजूद है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ इंतशारी सियासत, यहाँ पंजाब असेंबली में देखें हर वक्त प्रोपेगेंडा ऑन रहता है, झूठ की सियासत चल रही है। उधर केपीके में जब के देखें 17 साल से इनके पास गवर्नमेंट है, केपीके के अवाम के लिए किया क्या है इन्होंने? इनके पास अब अवाम नहीं है, इनकी कारकर्दगी सबने देख ली है। वो चंद मजबूर एमपी एमएनए जो इनकी टिकट्स पे बैठे हुए हैं और इनकी धमकियां सुनते रहते हैं, उनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये इंतशारी टोला जो है ना, सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत कर रहा है पाकिस्तान में, और हर वक्त पाकिस्तान इंतशारी एमएनए एमपीएस कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है आपके लिए कि आपने केपीके में किया ही क्या है। तो वकास साहब प्लीज ये बताइएगा कि आपने केपीके में क्या किया है। ये इन्होंने तो केपीके में मैं खवातीन की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे नहीं, मेरा तारुफ नहीं है ये समिया बीबी से जो मेरी बहन बोल रही हैं। बात हो रही थी, आपने इनसे बात पूछी है, अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है और उसके तनाजुर में जो 2 दिन सिचुएशन पैदा हुई और गवर्नमेंट ने जिस तरह से उससे जान छुड़ाने की कोशिश की और जिस तरह से अदालत के हुक्म अदूली की, ये पता नहीं कौन से इंतशारी टोले। और फिर आपने इनसे पूछा कि वहां पे लोग कहाँ से आ गए, तो इन्होंने कहा कि ये एमएनए एमपीएस थे। ये मुझे कोई 2 एमएनए एमपीएस का नाम बता देगी जिनको इन्होंने देखा है या वीडियो या फोटो देखी है जो अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर हैं? मतलब किसी बात का ना कुछ सर पैर होना चाहिए, कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। पीटीआई ने, तहरीके इंसाफ ने, हमारे जितने भी रहनुमा हैं। सुमैया साहिबा, ऐसी कोई फुटेज सामने आई है वहाँ पे कोई पीटीआई का एमएनए एमपीए वहाँ पे मौजूद था? बात सुने, इन्हीं के अपने जितने इनके फेसबुक और के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, इस पर इन्होंने खुद ही लगाई होती हैं कि हम वहाँ हाजिरी पे मौजूद हैं। और एक बंदे का नाम बताएं। बीबी आप इल्जाम लगा रही हैं पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा होता है, ये हमारे भाई पंजाब असेंबली का सेशन जो करोड़ों अरबों रुपए पे के बाद ही जो खर्चे हो रहे होते हैं, ये वो सेशन छोड़ के लोगों की जिंदगी के लिए कोई हल सोल्यूशन नहीं निकालते, ये उधर अडियाला बैठा रहने को अपना फर्ज समझ रहे होते हैं। बंदा है तो उसको बिठाएं ताकि गुफ्तगू हो सके, किसी रीजनेबल बंदे से बात करवाएं। इन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि पीटीआई के एमएनए एमपीए वहां थे। मैं कह रहा हूँ किसी एक बंदे का नाम बताएं, ये मेरा चैलेंज है इन्हें। किसी एक बंदे का नाम बताएं ना। देख ले, वीडियो क्लिप्स उठा के देखें अडियाला अरे बीबी आपने वहाँ पे तो अलाउ, सुमैया साहिबा वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं था वीडियो बनाना, वहाँ पे तो मोबाइल फोन कैमरा अलाउ ही नहीं था। किसी ने अभी तक किसी की कोई फुटेज नहीं देखी। अभी आप मेरे भाई की सोशल मीडिया अकाउंट के फ्रेंड लिस्ट है, उसको चेक कर ले, आपको सारे भाई मिल जाएंगे। अभी मेरे भाई के सारे भाई उधर आपको नजर आएंगे अपनी कारकर्दगी शो करते हुए। मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं था, तो आपने सिर्फ झूठ ही बोलना है। नहीं, मेरे भाई पंजाब असेंबली के सेशन के दौरान में भी आप लोगों की एप्लीकेशन आई होती है कि जी हम लोग तो फलां जगह काम करने गए हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोग अडियाला कैंप में मौजूद होते हैं। आप दलील का मतलब जानते हैं? आपने अभी कहा कि अडियाला ही बैठे रहते हैं मेरे बहन भाई। अरे बीबी, किसी एक बंदे का नाम बताएं जिसको आपने देखा है, जिसका कोई क्लिप देखा हो। मेरे भाई तकरीबन सारे के सारे लोग उधर ही मौजूद रहते हैं।
اور کسی ایک بندے کا اپنی وہ نام کہتے بتائیں ہیں نا، کہ آپ نے الزام مدعی لگایا ہے۔ چست گواہ چست والا حساب کیا ہوا ہے میرے بہن بھائیوں نے. اچھا میں اینکر صاحبہ آپ سے کہوں گا کہ جو ہے نا، وقاص صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. وقاص صاحب آپ اپنا میں نے پوائنٹ آف ویو کا دینا، میں نے تو آپ سے گزارش کی ہے، آپ کو دلیل سے بتایا ہے کہ عدالت نے ایک آرڈر کیا اور عدالت کے آرڈر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ عدالت کہے کہ آپ نے چکن قورمہ پکانا ہے تو آپ کہیں نہیں جی ہم نے دال پکا لی ہے. نو، عدالت نے جو آرڈر کیا ایگزیکٹلی من و ان اس کے اوپر آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی. اور اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی جو ہے وہ پاس گورنمنٹ نے نہیں کرنا، اور میں نے آپ کو 3 وارداتیں ان کی بتا دی پچھلے 3 سالوں میں کہ 3 دفعہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو جوتی کی نوک پہ لکھا. تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا آئین اور قانون کے ساتھ اور ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ، تو آپ امیجن کریں کہ پھر ریاستی اداروں میں مختلف جو شعبہ جات ہیں زندگی کے، وہاں پہ یہ کیا کرتے ہوں گے. یہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے دن گنے چاہ چکے ہیں. اصل میں یہ چوری ہے، ان کے اندر کا خوف ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گیا تو ان کے ساتھ کیا بنے گا، کیونکہ پلے کچھ بھی نہیں ہے. 8 فروری 2024 کو جس طرح کا شام الیکشن اس ملک میں ہوا، اور اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے، اس کے اوپر انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ بہت ساری رپورٹس دے چکے ہیں کہ کس طرح کا الیکشن ہوا. فافن نے بتایا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے نہیں، صرف ایک ایسا پولنگ سٹیشن فافن نے بتایا کہ نواز شریف کو 100% سے زیادہ ووٹ وہاں پہ مل گئے، جو کہ مطلب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فافن کے سربراہ کے اوپر جیسے وہ رپورٹ آتی ہے ان کے گھر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. یہ اس طرح کی ان کی ہسٹری ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پھر واردات کی ہے، ایک سانحہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جس طرح سے جوتی کی نوک پہ رکھا گیا، اور پھر اس کی نا عجیب و غریب سی باتیں، توجیحات، جس طرح میری بہن کہہ رہی ہیں. میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی مہمان ایسے بلایا کریں جو لاجک سے کوئی بات کر سکیں. صرف خالی یہ نہیں ہے کہ اونچی آواز میں چوتھا گیر لگا لیا تو جو منہ میں آئے وہ بات کر دی. اس طرح بات نہیں بنتی. ان سے ذرا دوبارہ پوچھیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی اور ان کے ایم پی ایل شفا ہاسپٹل کے باہر تھے، کسی ایک کا نام بتائیں. ٹھیک ہے. وقاص صاحب، آپ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ہم اب تحریک کو مزید تیز کریں گے، تو آپ کی پارٹی کے پاس اس تحریک کا کوئی واضح اور قانونی روڈ میپ ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی احتجاجی تحریکیں آپ چلا چکے ہیں، اور اس مرتبہ آپ کی حکمت عملی میں ایسا کون سی نئی بات ہے جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ تصادم بھی نہیں ہوگا اور گورنمنٹ پہ پریشر بھی بلڈ ہوگا اور آپ کی جو باتیں مان لی جائیں گی؟ دیکھیں یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے. ہم نے جو 27 ستمبر کی کال دی ہے، وہ کال یہ تھی کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کا علاج کروایا جائے، صحیح طریقے سے علاج کروایا جائے، الشفا ہاسپٹل میں علاج کروایا جائے، ان کی بہنوں سے ان کو ملنے دیا جائے، ان کے بچوں سے ان کا رابطہ قائم ہونا چاہیے، ان کو ٹی وی، کتابیں جو ہے وہ ملنی چاہیے، ان کے جو بھی جیل مینول کے تحت، جیل مینول کے مطابق جو ایک قیدی کے رائٹ ہیں، کسی بھی قیدی کے، وہ ان کو ملنے چاہیے. سولٹری کنفائنمنٹ ختم ہونی چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈز تھیں. اسی کے لیے ہم نے گورنمنٹ کیونکہ ڈٹائی پہ اتری ہوئی تھی تو 27 سپٹمبر کی ہماری کال تھی. لیکن اس کے دوران ہم کیونکہ عدالت میں بھی گئے ہوئے تھے اور عدالت نے ایک آرڈر کیا کہ عمران خان کو جیل بھیجا جائے، ان کی بہنوں سے بھی ملاقات کروائی جائے. عدالت نے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آرڈر دے دیا. تو اوبیسلی اس طرح اسی کے لیے ہم نے احتجاج کرنا تھا. اور ہم بڑے خوش تھے کہ چلیں ایک پازیٹیو چیز آئی ہے. بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت تھی، کیونکہ تناؤ بہت بڑھ چکا تھا. ملک جن معاشی بحرانوں سے، جن سماجی بحرانوں سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے، ہمیں ایک ہیلنگ ٹچ چاہیے تھا. تو وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اور ہم نے سمجھا کہ چیزیں بہتر نارملائز ہوں گی. لیکن حکومت نے اس اپرچونٹی کو بھی ضائع کر دیا. دیکھیں کل کے دن پرائم منسٹر نے جو ہے وہ دعوت دی
اپوزیشن کو, پی ٹی آئی کو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈائیلاگ کریں. اور کل رات کو انہوں نے یہ واردات کر دی. جب آپ کسی کے گھر میں سن لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ کے ڈائیلاگ کیسے ممکن ہے؟ آپ پرائم منسٹر ہیں, حکومت نے بڑا دل کرنا ہوتا ہے. سمیہ صاحبہ پھر دیکھیں نا, ایسے تو نہیں ہوتا تھا کہ ایک طرف تو آپ جو ہے اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں, بات کریں, اور اس کے ساتھ ہی آپ نے رات کو وہ جو کہتے ہیں شب خون مارنا وہ کر دیا. زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, بات سنیں میری بہن, ان کو جو بانی پی ٹی آئیز ہیں ان کو صحت کی سہولت دینا گورنمنٹ کی پالیسی میں شامل ہے, اور پیمز کے پروفیسر ڈاکٹر کی ڈگریز پہ آپ کو کوئی شک ہے یا ہمارے پی ٹی آئی بہن بھائی یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے پاس پیمز کے اتنے پروفیسر قابل ڈاکٹر ہیں. لیکن سمیہ صاحبہ آپ کے قائد تو لنڈن سے علاج کرواتے ہیں, ان کی تو بیماری کا علاج ہی یہاں پہ نہیں ہے, تو پھر اگر ان کی طرف سے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک ہاسپٹل میں صرف علاج کروانے کی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے, یا ان کا جو بھی ایشوز تھے کوئی اتنے بڑے کنسرنز نہیں اس میں شو کیے گئے. یہی بتایا گیا کہ آئی سائٹ کا ایشو ہے, کوئی ڈائجسٹو پرابلم ہے اور تھوڑا سا سائیکیٹرک پرابلم ہے, تو یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے. جبکہ آپ یہ دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب کو یاسمین راشد صاحبہ نے بھیجا تھا تو ان کی باقاعدہ میڈیکل ہسٹری ان کو دی گئی تھی. اب عمران خان صاحب کی میڈیکل ہسٹری میں ایز سچ کوئی بڑی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوئی. لیکن سمیہ صاحبہ ان کی بہن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے عمران خان بانی پی ٹی آئی سے یہ پوچھا ہے کہ آپ آنکھوں کے لیے کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے یاد نہیں ہے. تو آپ اگر اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں ان کی ساری چیزوں پر, ان کی ساری میڈیکل جو بھی کنسرنز ہیں اس پر, تو وہاں کے ڈاکٹرز کو اتنا نہیں پتا کیا اس کی وہ پراپر ڈیلی بیسس پہ رپورٹس نہیں بن رہی, وہ ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے کہ ان کو کون سی میڈیسن لگ رہی ہے, کون سی میڈیسن دی جا رہی ہے. یہ تو ان کو میڈیسن کا نام شاید نہ یاد رہا ہوگا, میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ان کو مل رہی ہے. اور دیکھیں اگر ان کا آئز کا کوئی ایز سچ بڑا انفیکشن ہوتا تو وہ کتاب پڑھنے کے لیے کتابوں کی ڈیمانڈ نہ کر رہے ہوتے. آپ ہی ماشاءاللہ یو آر ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ایک پیشنٹ جو آنکھوں کے مرض کا کوئی بہت بڑے مرض کا شکار ہوتا تو وہ بکس پڑھنے کی ڈیمانڈ نہ کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے پیمز کے ہاسپٹل کے پروفیسر ڈاکٹر ان کا مکمل ٹریٹمنٹ بھی کر رہے تھے اور ان کے چیک اپس بھی ہو رہے تھے, ان کی ڈائٹ پلان بھی بڑے اچھے سے فالو ہو رہا تھا. ٹھیک ہے سمیہ صاحبہ, راشد صاحب میرا آپ سے سوال ہے, آخری ہمارے پاس 1 منٹ ہے. 27 ستمبر کو احتجاج کا جو کال دی گئی ہے, اپوزیشن جماعتوں کو اس کی شرکت کی دعوت دی ہے, آپ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے اس میں جو ہے شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے؟ جی اس کا باضابطہ تو مجھے دعوت کے حوالے سے بھی کوئی اس کا انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو رویہ ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اب گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم, اور اگر آپ کو دعوت دی جائے تو آپ اس میں شمولیت اختیار کریں گے. اب جب وہ ہمارے ریزرویشنز دور نہیں کر رہے, جو اعتراضات ہم نے اٹھائے ہیں, جو کہ ابھی کشمیر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے, اگر ان کو وہ دور نہیں کرتے اور جو بھی جو ایشوز ہیں جو فریم کیے گئے ہیں ان کے بارے میں اگر وہ کوئی ایسا حوصلہ افزا کوئی ایسا اسٹیپ نہیں آتا سامنے گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ پارٹی کی عادت جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ایسی جو ہے احتجاج کی کال ہے یا جو یہ ایک موومنٹ ہے اس میں وہ شامل ہو سکتی ہے. صحیح, بہت شکریہ اب آپ کا سمیہ صاحبہ, آپ کا وقاص صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کی گفتگو سے ایک بات واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس کے قانونی اور سیاسی اثرات بھی ہیں. اب اصل امتحان یہ ہے کہ معاملہ عدالت, قانون اور آئینی دائرے میں کس طرح آگے بڑھتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک ملک کی سیاست کو کس سمت لے جاتی ہے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.